السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 شوال، صرف 5 منٹ کا مدرسہ اور بات کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ شاعر رسول کے لقب انہوں نے حاصل کیا نبی کے دربار میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت حسان کے علاوہ کسی صحابی کو منبر پر نہیں بٹھایا۔ جب کفار و مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف اشعار پڑھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو موقع دیا کہ وہ منبر پر کھڑے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان فرمائیں۔ حضرت حسان انصاری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں وہ اہل مدینہ کے شاعر تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ نبوت میں وہ شاعر نبی بنے، پھر تمام عالم اسلام کے مقدس شاعر بن گئے۔ حضرت حسان بن ثابت اپنے بڑھاپے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن انہوں نے دشمنوں کا اپنی زبان یعنی شعر سے مقابلہ کیا۔ کہا جاتا ہے کہ عرب میں سب سے بہترین شعر اہل یثرب یعنی مدینے والے ہیں، اور اہل مدینہ میں سب سے زیادہ اچھے شاعر حضرت حسان بن ثابت تھے۔ حضرت حسان نے 120 سال کی عمر پائی، 60 سال جاہلیت میں گزارے اور 60 سال اسلام میں گزارے، اور اللہ کی قدرت کے زمین کا ایک حصہ دنیا کا ایک حصہ زمین اور 3 حصے سمندر ہیں، اور اللہ کی بے حساب مخلوق اس میں رہتی ہے جس میں نہ جانے کتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں۔ دنیا بھر کی گندگی سمندر میں ڈالی جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ یہ کھارا پن سمندر کی ہر قسم کی گندگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ان گندگیوں کی وجہ سے سمندر کا پورا پانی خراب اور بدبودار ہو جاتا، جس کی وجہ سے پانی زمین دونوں جگہوں پر رہنے والی مخلوق کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اس نے سمندر کے پانی کو کھارا بنایا۔ اور امانت کا واپس لوٹا دینا ایک فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا دو۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو تو مطالبے کے وقت اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اور المجالس بالامانتہ، مجلس کی باتیں بھی امانت ہیں، یہ جب بغیر پوچھے ادھر ادھر بتا دی جاتی ہیں تو ان امانتوں کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا۔ اور ایک سنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کی شاخوں سے مسجد کا گرد و غبار صاف فرماتے تھے، یعنی مسجد کی صفائی کرنا سنت ہے۔ اور نماز اشراق کی ہے بہت زیادہ فضیلت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو دن کے شروع حصے میں میرے لیے 4 رکعتیں پڑھ لیا کر، یعنی اشراق کی نماز، تو میں دن بھر کے تیرے کام بنا دوں گا۔ اور فرمایا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ایسے شخص کی نماز قبول نہیں کی جاتی جس کے والدین اس پر برحق ناراض ہوں، یعنی اگر کسی شخص کے والدین بلا کسی شرعی عذر کے ناراض رہتے ہوں تو وہ شخص اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا کے پیچھے پڑ جائے اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں، اور جو دنیاوی مقصد کے لیے اپنے آپ کو خوشی سے ذلیل کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ اور جہنم کا ہوگا جوش و خروش کیسا، یہ فرماتے ہیں میرے اللہ اپنے قرآن میں، جب جہنم قیامت کے جھٹلانے والوں کو دور سے دیکھے گی تو وہ لوگ دور سے ہی اس کا جوش و خروش سنیں گے۔ جب وہ جہنم کے کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے تو وہاں موت ہی موت پکاریں گے۔ طب نبوی سے علاج، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذتین پڑھتے اور اپنے اوپر دم کر لیا کرتے۔ قرآن نصیحت کرتا ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو شرعی طور پر درست ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ تول انصاف سے پورا کرو۔ ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ عمل کرنے کا حکم نہیں دیتے۔ الحمدللہ 5 منٹ کا مدرسہ صرف اور صرف 3 منٹ 50 سیکنڈ میں مکمل ہوا۔